ریما، بنیادی سوال کا تو میں آپ سے جواب چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی تھوڑا سا اس کو سمجھائیے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کیا ہونا چاہیے ریپ کے مجرمان کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ کیسٹریشن چاہتے ہیں، یعنی جس نے ریپ کیا ہے اس کے عضو تناسل کو یا تو کیمیکل یا پھر سرجیکل طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے جس معاشرے میں کنوکشن ہی نہیں ہوتی، کنوکشن سے بڑھ کر جہاں پہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا ریپ، وہاں پر صرف سخت سزا کے ڈر سے فرق پڑے گا؟ جی شکریہ لینا۔ نہیں فرق پڑے گا۔ ہمیں لگتا ہے پاکستان کوئی عجیب سا معاشرہ ہے، یہاں کے لوگ کچھ عجیب سے ہیں کہ جو پوری دنیا میں سٹڈیز ہو چکی ہیں، لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، ریجیکٹ کر لی ہیں، جو تھیریز ریجیکٹ کر لیے ہیں، جس طرح کے میجرز ہیں ہم پاکستان میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہاں پہ وہ کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ وہ سٹڈی کر رہے ہیں اور ممالک کو، تو مجھے امید ہے جب وہ سٹڈی کریں گے ان کو بھی جواب مل جائے گا کہ یہ صحیح ڈائریکشن نہیں ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے ہم نے بھارت میں دیکھا دہلی گینگ ریپ کے واقعے کے بعد، تو ویسے تو پاکستان میں ہزاروں ریپس رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کیسز جو پبلک امیجنیشن کو مختلف طرح سے ٹچ کرتے ہیں۔ وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو بہتر کرو، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہی وہی پرانی، کہ بس سزائیں بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو، اصل میں جو روٹ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہ کرو۔ اب دیکھیے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں وکٹم شیمنگ ہوتی ہے، سلوشن کیا بتایا کہ آپ کیسٹریشن کر دو۔ موئی پیرزادہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو بیل ہو جاتی ہے، سزائیں نہیں ہوتی، ان کا جواب کیا تھا؟ کیسٹریشن کر دو۔ تو ان کی جو اپنی پرابلمز وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کچھ ٹھیک تھیں، لیکن جو وہ سلوشن دے رہے تھے وہ میچ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اگر لوگوں کو کنوکٹ نہیں آپ کر رہے تو کیا پہلے ہی شک کی بنیاد پہ کیسٹریشن کر دو گے؟ کیا اس کا مطلب بالکل سمجھ نہیں آتا۔ اگر کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، وکٹم شیمنگ ہوتی ہے، بلیمنگ ہوتی ہے، ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وائلنٹ کرائم نہیں ہے، یہ عزت کا یا آنر کا کرائم ہے، تو اس میں اس طرح کی سزائیں دینے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اور ممالک میں بھی الینا اس کو سزا کے طور پہ نہیں، اس کو ایک ریہیبلیٹیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے بہت ریگولیٹڈ سیناریوز میں، کیمیکل کاسٹریشن کو، وہ بھی چائلڈ سیکس offenders کے لیے ڈاکٹرز کی کنسلٹیشن کے ساتھ کہ ان کو اگر ٹھیک ہے۔ کم سزا دینی ہے یا باہر چھوڑنا ہے ان کو تو وہ ریپیٹ offenders نہ بنے۔ یہ اس کا ایک پرپس ہوتا ہے۔ کہیں کسی نے کچھ پڑھ لیا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا بہت واہ واہ ہوگی اگر ہم کاسٹریشن کی بات کر دیں، کیونکہ لوگوں کو لگے گا واہ کتنا کوئک فکس ہے یہ۔ ایسا ہوگا نہیں، اور مجھے امید ہے اس پہ نظر ثانی وہ کریں گے اس تجویز پہ۔ جو آپ کا سوال ہے لینا، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بہت میں ڈسٹرب بھی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے جنرلی لوگوں میں یہ فیلنگ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے۔ کچھ شاید ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو اور آپ کو ہرٹ کرتی ہے۔ لیکن امید کی جو کرن ہے وہ اس ملک کی خواتین ہیں، چاہے وہ انہوں نے پروٹیسٹ اس طرح کیے ہیں، جس طرح میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ شیریں مزاری صاحبہ نے پارلیمنٹ میں، بہت مجھے ایک طرح سے امید ملتی ہے کہ شاید ہم بدل سکیں گے اس نظام کو، اس سوچ کو، کیونکہ ایٹ لیسٹ اب خواتین بول رہی ہیں اور بالکل ہارڈ ہٹنگ بات کر رہی ہیں، اپنے غصے کا، اپنے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار کر رہی ہیں، اور شاید اسی طرح یہ معاشرہ بدلے۔ ورنہ یہ جذبات، جو ہاں۔ پارٹیز آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، بہت ہی کنڈیمنیبل بات تھی، ان کو ضرور معذرت کرنی چاہیے، لیکن علینا جو شہباز گل صاحب نے اس پہ مطالبہ کر دیا ہے، آپ میری نظر میں تو ایکویٹ نہیں کر سکتے ایک سی سی پی او کو جو انویسٹیگیشنز لیڈ کرتے ہیں، ان کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ وکٹمز کو، سروائیورز کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے اس چیز سے۔ ان کے ساتھ آپ سیف نہیں فیل کر سکتے، آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے پولیس کو جب تک وہ رہیں گے سمبولکلی۔ شہباز ٹھیک ہے۔ شریف صاحب کا آپ اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے بھی، اور جو اس طرح کا استعفیٰ مانگنے والی ان کی باتیں دکھاتا ہے کہ شہباز گل صاحب بھی نہیں سمجھ رہے اس غصے کو جو بنیاد ہے سی سی پی او صاحب کے استعفے کی۔ تو لیکن شہباز شریف صاحب کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے، میرا خیال ہے خواجہ آصف بیٹھے تھے، وہ تالی بجا رہے تھے، تو وہ جو باقی سب نے بھی بات کی، دیکھ کے بہت بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ آگے ملک کی پیچھے جو سارے آدھی سے زیادہ آبادی ہے، ہاں۔ ہنس رہے ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن لینا امید کی کرن اس ملک کی خواتین ہیں، وہ ضرور بدلیں گی یہ نظام اور یہ سوچ۔